لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتكايا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے نوجوانوں کی بگاڑ اور اس کے اسباب. دیکھیے، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ بگڑے ہوئے نوجوان ہی نظر آتے ہیں. ایک معاشرے میں سب سے زیادہ برائیاں کسی کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ہی پائی جاتی ہیں. اور ہم حالات تو دیکھ رہے ہیں دن بدن نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں. مسجدوں میں اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والے نوجوان تو نہیں نظر آتے، زیادہ تر بوڑھے بزرگ لوگ ہی نظر آتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے چورستوں پہ، نکڑوں پہ سگریٹ پینا یا رات تمام جاگنا، گھومنا، گندی باتیں کرنا اور اسی طرح نشہ کرنا اور افیئرز کرنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، لڑائی جھگڑے کرنا، راؤڈیزم، گونڈائزم جو کرنا، یہ تمام چیزوں میں اگر کون آگے بڑھ کے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب گناہوں میں نوجوان ہی ملوث ہے. دین سے دور، دینی علم سے دور، مسجدوں سے دور، مسجدوں کو آباد کرنے سے دور، نمازوں سے دور. فجر کی نماز میں اگر ہم دیکھیں گے تو نوجوان نہ کے برابر نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ نوجوان کی آج جو بگاڑ ہم دیکھ رہے، نوجوانوں کے جو برائیاں جو ہم دیکھ رہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اصل وجہ ایک 10 چیزیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یہی اس کا حل بھی ہے. یہ وجوہات ہے، اگر ان وجوہات کو ہم صحیح کر لیں گے تو پھر یہی اس کا حل بھی ہوگا. تو میرے بھائیوں یاد رکھو، پہلی چیز جو آج نوجوان بگڑا ہوا ہے، بگڑنے کی وجہ کیا ہے، پہلی اور دوسری چیز ایک ساتھ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ دینی علم سے دور ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی علم کو ہی سب کچھ سمجھ لینا. یہ دو بہت بڑے وجوہات میں سے ہے میرے بھائیوں. مثال کے طور پر آج اگر لڑکیوں کی بات ہم پہلے لے لیں، نوجوان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے جو واقعات ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، ہر جگہ کے یہ حالات ہیں. ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں ایسی لڑکیاں ہم کو ملتی ہیں جہاں اسلام چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کر کئی لڑکیاں بھاگ چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں. اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں اگر مین وجہ، بہت بڑی وجہ کیا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں گے،
اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سوشل میڈیا کو اگر دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی صرف لڑکیاں ہی نہیں، نوجوان لڑکے بھی، کئی لڑکے اسلام چھوڑ رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں، ایکس مسلمز کا فتنہ بھی بہت عام ہو رہا ہے۔ تو ادھر نوجوان لڑکے بھی اور دوسری طرف نوجوان لڑکیاں بھی جو اسلام چھوڑ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہونا، یہ بہت بڑی وجہ ہے، یاد رکھو۔ یعنی دین کا صحیح علم نہیں ہونا، میں کیا بول رہا ہوں، صحیح علم۔ ورنہ نماز پڑھنے والے جتنے بھی آپ مرتد ہو گئے سو لڑکیوں کے انٹرویوز، وہ لوگ جب یوٹیوب میں آ کے جب بات کرتے ہیں، یا لڑکے جو یوٹیوب چینل بنا کے جو بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں اگر آپ سنیں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے تھے، ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی رکھتے تھے، ہم برقع بھی پہنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو اس کے باوجود بھی کیوں پھر اسلام چھوڑ دیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگ اسلام چھوڑ دیے۔ اس کی وجوہات اگر دیکھیں گے تو اس میں 2 وجوہات ملتے ہیں۔ ایک، جو لوگ دل سے اسلام قبول نہیں کرے تھے وہ اسلام چھوڑ دیے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا وہ لوگ بھی اسلام چھوڑ دیے۔ آج بھی اسلام چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ آج دنیا کے علم کو ہی سب کچھ سمجھا گیا۔ بچپن سے ماں باپ بھی یہی سکھا رہے، بیٹا اچھا پڑھ لینا، یہ ڈگری حاصل کر لینا، 10th میں اتنے مارکس لا لینا، یہ رینک لا لینا، ہمیشہ رینک کے پیچھے، فرسٹ کلاس کے پیچھے، جاب کے پیچھے، یہی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن بیٹا دیکھو، جیسے بچوں کو سمجھاتے نا، بیٹا اچھی پڑھائی کرے گا تو اچھی ڈگری حاصل کرے گا تو اچھا جاب مل سکتا ہے، اچھا پیسے کما سکتا ہے، لندن جا سکتا، آسٹریلیا جا سکتا، امریکہ جا سکتا، کروڑ پتی بن سکتا۔ لیکن بیٹا اچھا ایمان بھی اگر حاصل کر لیا، اچھے نیکیاں بھی اگر حاصل کر لیا، اچھا نیک انسان دیندار بن کے زندگی گزارا تو جنت بھی حاصل کر سکتا۔ یہ تعلیم گھروں میں آج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جتنا دنیا کے بارے میں ہم لوگ دماغوں میں بٹھا رہے باتیں، اتنا دین کے بارے میں نہیں بٹھا رہے۔ آج آخرت کا کانسیپٹ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آخرت کے بارے میں فکر گھروں میں بات نہیں ہوتی اس کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، دنیا دنیا دنیا، آج اگر آپ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھیں، میری ان باتوں کا اگر آپ جائزہ بھی لینا چاہے تو میرے بھائیوں آپ جائزہ لے کے دیکھو، کبھی ڈگری کالج سے نکلنے والی نوجوان ہماری لڑکیوں سے اور لڑکوں سے چند بنیادی سوال آپ پوچھ کے دیکھو، ان کے پاس علم کتنا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ڈگری کالج سے نکلنے والے نوجوان لڑکے لڑکی سے پوچھ کے دیکھو کتنے لوگ صحیح جواب دیتے ہوں گے۔ ارے ارکان ایمان ارکان اسلام تو چھوڑو بھائی، کلمے کا صحیح ترجمہ پوچھ کے دیکھو۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے معلوم ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں۔ میرے پاس آنے والے نوجوانوں سے جب پوچھتا ہوں تو ان میں سے اکثر لوگ کلمے کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ صحیح ترجمہ کلمے کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کا مطلب معلوم کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، سوال کر کے دیکھو، اللہ اکبر کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کے بارے میں پوچھ کے دیکھو، بچپن سے آپ سکھا رہے نا، ہر نماز میں پڑھ رہے نا، ہمارے نوجوان بھی اللہ اکبر بول کے نماز پڑھ رہے، اللہ اکبر، مسجدوں میں اذان سنے، اللہ اللہ جو نام لے رہے، بھائی اس اللہ کے بارے میں ایک 10 منٹ بولو، کتنے نوجوان بول سکتے؟ میں ہمیشہ بول رہا ہوں، یہ ہر جگہ بول رہا ہوں، میرے بھائیوں تھوڑا فکر کرو، سوچو، اس بات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جائزہ لینا چاہے تو آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں سے، آپ کے اپنے رشتہ داروں سے، سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے شروع کرو بھائی۔ آپ سوال کر کے دیکھو، آج ہی رات کو جا کے آپ کے گھر والی سے پوچھ کے دیکھو، بیوی، آپ کی بیوی سے، آپ کی بیگم سے، آپ کی بہن سے، آپ کے بھائی سے پوچھ کے دیکھو، بیگم آج تک دنیا کے بارے میں بہت سنے، ہم بہت بول لیے، ایک دوسرے سے آپس میں بہت باتیں کر لیے، آپ ایک اللہ کے بارے میں ایک 10 منٹ بولو، بیگم میں سننا چاہتا ہوں۔ آج رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے بیگم سے پوچھ کے دیکھو۔ اگر کوئی عورت میری بات، میری خواتین، میری ماں بہنیں اگر آپ سن رہی ہے تو آپ اپنے شوہر سے پوچھ کے دیکھو، آج ایک 10 منٹ اللہ کے بارے میں بولو جی، میں سننا چاہتی ہوں۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ کے دیکھو، بیٹا ایک 10
منٹ بول. اس کے مقابلے میں آپ کرکٹر کے بارے میں پوچھو, پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں پوچھو, کسی ایکٹر کے بارے میں پوچھو, کسی سیریل کے بارے میں پوچھو, تو آپ کی عورتیں سیریلوں کے بارے میں زیادہ بول سکتی ہے یا اللہ کے بارے میں زیادہ بول سکتی ہے؟ آپ کے بچے ایکٹر ایکٹریسز اور یہ آئی پی ایل کے میچوں کے بارے میں زیادہ بول سکتے ہیں یا نہیں تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ دیر بول سکتے ہیں؟ آپ سوال کر کے دیکھو میرے بھائی. آج ہمارے نوجوانوں سے اگر ایک 10 صحابہ کے نام پوچھو نہیں معلوم ہے, 10 نبیوں کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم ہے, نام تک نہیں معلوم ہے. آج ایسی زندگیاں گزار رہے, تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا علم ہے؟ تو جس نوجوان لڑکے کو, جس نوجوان لڑکی کو, اور ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں, آج کتابوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا, ان کی کتابوں میں اللہ, خدا, گاڈ کا کانسیپٹ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا. کوئی گاڈ نہیں ہے, ایتھیزم سکھایا جا رہا ہے, کوئی خدا نہیں ہے, سب کچھ وہی چل رہا ہے. اگر آپ کے بچوں کے کبھی کتابوں کا جائزہ بھی نکال کے دیکھو, کبھی لو جائزہ لو, کبھی نکال کے دیکھو ڈاروین تھیوری کیا ہے, ان لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے, بگ بینگ تھیوری کیا ہے, ان لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے. جب ایک طرف پورا سوشل میڈیا اور پورے ایکٹر, پورے ایکٹریسز اور ان کی کتابیں سب یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم لوگ بھی نہیں سکھا رہے, تو پھر اللہ پہ یقین کیسا آئے گا ہمارے نوجوانوں کو؟ اسی لیے جتنے لوگ مرتد ہو رہے, جتنی بچیاں اسلام چھوڑ رہی, ان کو اللہ ہے بولے سے یقین نہیں ہے, اسی لیے وہ اللہ کو چھوڑ رہی. جس لڑکی کو, جس لڑکے کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہے, ایک اللہ ہے, وہی سچا معبود ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے, مرنے کے بعد اسی رب کے پاس جانا ہے, وہی اللہ میرے زندگی کا پورا سوال کرے گا, مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر میں اچھا کام کروں تو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا, اگر میں برا کام کروں تو جہنم میں اللہ ڈالے گا. اس ایک اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے. اس چیز کا علم جس نوجوان لڑکے کو, جس نوجوان لڑکی کو ہو, وہ کیسے اسلام چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا کی پوری دولت اس کے سامنے رکھ دو یا گردن پہ تلوار رکھ دو, وہ مرنا کٹنا گوارا کرے گا, لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا. جس کو یہ علم ہو, جس کو یہ علم ہو کہ اللہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا, وہی حقیقی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صرف کلمے کا نالج نہیں ہے, کلمے کا, صرف کلمے کا علم نہیں ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. یاد رکھو, یہ رسمی دینداری چل رہی ہے. بائی برتھ ہم مسلمان ہے, مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے تو بس ماں باپ نماز سکھا دیے, نماز پڑھ لیے, ماں باپ روزہ رکھنا بول رہے, روزہ رکھ لیے, ماں باپ برقع پہنو بولے پہن لیے, بس اسی طرح دیکھا دیکھی میں اسلام ہمارا چل رہا. لیکن علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ کے, یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اسلام پہ عمل کرنے والے کتنے نظر آئیں گے آپ کو میرے بھائی؟ تو اس لیے دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہے مت سمجھو. اچھی بات ہے, ضرورت ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کے بچے کو آپ اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ, آئی اے ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, سائنٹسٹ بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, سب کچھ بناؤ, لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بناؤ. سب سے پہلے اس کو دین کا علم سکھاؤ. کم از کم یہ ارکان ایمان, یہ 6 پلرز اسلام کے, ایمان کے, اور 5 پلرز اسلام کے, اس کا علم تو اس کے پاس ہونا. اللہ پر ایمان ہے کیا؟ جیسا ہونا تھا ویسا ہے کیا؟ فرشتوں پہ ویسا ایمان ہے کیا؟ نبیوں پہ ویسا ایمان ہے کیا؟ آخرت کے دن پہ ایمان ہے کیا؟ اللہ کی کتاب پہ ایمان ہے کیا؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے کیا؟ جائزہ لو. اگر نہیں ہے تو اس کا علم سکھاؤ میرے بھائیو. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کبھی بھی مسجدوں کے ذمہ دار, مسجدوں میں سمر میں بھی یہ 15 ڈیز کیمپ کا جو سامنے پوسٹر بھی نظر آ رہا, ماشاءاللہ یہاں پر کیمپ ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے بھائیو یہاں پر ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, جیسے چھوٹے بچوں کے لیے کیمپ لگائے, اسی طرح نوجوانوں کے لیے بھی کیمپ لگانے کی ضرورت ہے. چھوٹے بچے اچھی بات ہے, بچپن سے ان کو صحیح تعلیم دیے, لیکن وہ تعلیم کا فائدہ کب ہوگا؟ جب وہ 15 دن یہاں پر سیکھنے کے بعد گھر میں بھی ان کے ماں باپ اس تعلیم کے اوپر محنت کرتے, ان کی تربیت کرتے, بار بار یاد دلاتے, اسی راستے پہ ان کو رکھتے, تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن صرف یہاں 15 دن بھیج دیا, اور اکثر ماں باپ اس لیے بھیجتے ہیں چھوٹے بچوں کو, گھر میں بچے بہت ستاتے, بھائی یہاں رہ کے کیا کرنا, چلو جاؤ مسجدوں میں جا کے, وہاں کچھ تو بھی چل رہا, جا کے پڑھ کے آ جاؤ. لیکن وہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, اگر وہی 15 ڈیز کا کیمپ, وہی 10 ڈیز کا کیمپ اگر نوجوانوں کا رکھ کے دیکھو, آپ 15 سال سے لے کر 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کا اگر ایج لمٹ رکھ کے دیکھو, کتنے نوجوان آئیں گے آپ کو یہاں پر؟
کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کو دنیا نہیں معلوم ہے، یہ چھوٹے بچوں کو ابھی برائیاں کیا ہے نہیں معلوم ہے، غلط کام کیا ہے نہیں معلوم ہے، چورستے کیا ہے نہیں معلوم ہے، گھومنا پھرنا سگریٹاں پینا یہ تمام چیزیں نہیں معلوم ہے، اس لیے گھر میں ماں باپ بول دیے تو آ گئے سیکھ لیے۔ میرے بھائیوں اس کے اوپر محنت ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان نوجوانوں کو بھی بلا کے ان کے لیے بھی کیمپس رکھو، ان کو اصل ضرورت ہے صحیح علم صحیح تعلیم دینے کی۔ یہی نوجوانی کا عمر ہے جو 13-14 سال سے لے کے 25-30 سال کے درمیان کے عمر والے نوجوان، ان کو اگر ہم سیدھے راستے پہ لائیں گے، ان کو اگر دین کا صحیح علم سکھائیں گے، ان کو جب جنت جہنم پہ یقین آ جائے گا، اللہ میرا دیکھ رہا بولے سو ڈر آ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ نوجوان فتنے سے بچ سکتے ہیں، یہ نوجوان مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، یہ نوجوان برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نوجوانوں کی بگاڑ کی بڑی وجہ دین کا علم نہیں سکھانا۔ دین کا بہت بولے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہاں نہیں بھائی ہمارے مول صاحب ہمارے بچے جا رہے ہیں نا مسجد کو سیکھنے کے لیے، ارے مول صاحب سکھا رہے اچھی بات ہے، لیکن آپ کے بچوں کے اوپر آپ کی جتنی محبت ہے، آپ کو جتنی تڑپ، آپ کو جتنی فکر ہے، مول صاحب کو اتنی نہیں ہوگی، اس لیے آپ گھروں میں سکھاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ ہر دن میرے بھائیوں اچھی طرح یاد رکھو ان باتوں کو، ماں باپ جب تک اپنے بچوں کو لے کے نہیں بیٹھیں گے، گھر میں نہیں سکھائیں گے دینی تعلیم، تو پھر بچے وہ تعلیم نہیں سیکھ سکتے جو مسجدوں میں جا کے صرف مسجدوں میں الف با تا سیکھیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے، لیکن ایمان عقیدہ یہ گھروں میں ماں باپ اچھی طرح سکھانا، اس کے اوپر محنت کرنا، فکر کرنا، ورنہ آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے لڑکیوں کو اسلام چھوڑ کے بھاگتے ہوئے ہم دیکھ رہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اچھے اچھے گھرانے کے نوجوان لڑکے بھی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو رہے، یہ واقعات ہم دیکھ رہے۔ تو بہرحال پہلی اور دوسری چیز نوجوانوں کی بگاڑ کی بہت بڑے وجہ دین کا علم نہیں سکھانا اور دنیاوی علم کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ اب تیسری اور چوتھی وجہ یاد رکھو، گھر میں گھر کا ماحول صحیح نہیں رہنا ایک وجہ، اور گھر میں ان کے لیے اچھا رول ماڈل ماں باپ نہیں بننا یہ چوتھی وجہ، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے۔ مطلب گھر کے ماحول کی خرابی، گھر میں خود اگر ماحول خراب ہے، گھر میں خود بے نمازی باپ، گھر میں خود فیشن پرستی کرنے والی ماں، گھر میں خود ناچ گانے فنکشن ہوتے ہیں تو ڈی جے لگانا، گانے لگانا، رسم و رواجوں کا کرنا، گھر میں خود ٹی ویوں کا فلموں کا صبح شام 24 گھنٹے چلنا، گھر میں خود ہر ایک کے موبائل میں ہمیشہ گانے بجنا اور پاکستانی سیریلز کا چلنا، گھر میں خود ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے، جھوٹ بولنے والی ماں، غیبت کرنے والی ماں، دھوکہ دینے والا، حرام کا پیسہ کھانے والا باپ، یعنی گھر کا ماحول ہی خراب۔ اس کے لیے اچھا آئیڈیل، اچھا نمونہ گھر میں نہ ماں بنی نہ باپ بنا تو بچے کیسے شریف بنیں گے بولو؟ جب ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو بچے بھی لازم بگڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، باپ خود پیسے دے کے بیٹا جا سگریٹ کی ڈبی خرید کے لے کے آ بلکہ دکان کو بھیجتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور یہ امید رکھتا کہ میرا بیٹا سگریٹ نہیں پینا، تو یہ کیسے ممکن؟ باپ خود ایک دن بھی فجر میں نماز کے لیے نہیں آتا، صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتا، تو اس کا بیٹا کیسے فجر کی نماز پڑھنے والا 5 ٹائم کا نمازی بنے گا بتاؤ؟ نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول کی خرابی، یہ خرابیوں کو دور کرنا میرے بھائیوں، ہمارے گھر کے ماحول کو جب ہم اچھا بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، تو ہمارے بچے بھی اچھے بنیں گے۔ یاد رکھو، آج ہم کتنے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انسٹا میں، بلکہ ہر جگہ یہ چل رہا نا، فیشن ایک ٹرینڈ چلتا ہمیشہ ہر جگہ، شادیوں کا جو ٹرینڈ چلتا نا، اس کے پھر ویڈیوز نکال کے انسٹاگرام میں پوسٹ کرتے نا، یہ رسم وہ رسم، ماں بیٹھی اور اپنی بچیوں کو نچا رہی، ماں بیٹھتی، باپ بیٹھ کے دیکھتے رہتا، اور وہ شادی میں جو جہاں پر ڈی جے بجتا ہے، جہاں پر گانے بجتے ہیں، وہاں پر بچیوں کو 5-6 سال کی بچیوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں۔ گھر میں کیسا کیسا ڈانس آ رہا، ویسا ویسا لگا کے بچی سیکھ کے وہاں پر کیا شادی خانے میں ڈانس کرتی ہے، تو ماں خوش ہو رہی، باپ خوش ہو رہا، تو گھر کا ماحول ہی خراب، تو کیسے بچے سدھریں گے میرے بھائی؟ کیسے بچے دیندار بنیں گے میرے بھائی؟ تو یاد رکھو، اس لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے میرے بھائیوں میں پریکٹیکل طریقے بتا رہا ہوں، خالی بس ہوائی باتیں کر کے سن کے چلے جانے والی باتیں نہیں، آپ پریکٹیکل اس پہ عمل کر کے دیکھو، اس کا بہت بہترین انشاءاللہ رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا میرے بھائیوں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ روزانہ ماں باپ جیسے ہی فجر میں جاگیں گے، اور جاگنا تو ضروری ہے، فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جگائیں،
فجر کی نماز کے بعد باپ جیسے ہی بچوں کو لے کے مسجد کو جائے گا، ماں گھر میں اپنی بچی کو لے کے فجر کی نماز پڑھے گی، اس کے بعد 10 منٹ، بھائی زیادہ نہیں، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کی بات نہیں بول رہا ہوں، 10 منٹ قرآن کا آسان ترجمہ احسن البیان نکال کے باپ تو پڑھے یا ماں تو پڑھے. یہ آپ پریکٹیکل طریقہ گھر میں اپلائی کر کے دیکھو، اس کا کتنا بہترین رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. رات کو سونے سے پہلے یا تو فجر میں یعنی تو رات کو سونے سے پہلے کھانا وینا ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، چلو بیٹا آ جاؤ. سب لوگ گھر والے بیٹھیں گے، باپ بھی آ گیا، ماں بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے. ایک حدیث کی کتاب ریاض الصالحین ہی صحیح نکالو، ایک دن قرآن کا ترجمہ نکالو، 10 منٹ اپنے بچوں کو اردو ضرور سکھاؤ. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اردو زبان آسان زبان ہے، گھر میں سکھاؤ اپنے بچوں کو. صرف انگلش بول کے انگلش کے پیچھے، اچھا اسکول تو انگلش سکھا رہا، آپ گھر میں اردو سکھا سکتے، آپ گھر میں عربی قرآن پڑھنا سکھا سکتے. اپنے بچوں کو جب اردو سکھائیں گے، اردو میں جو بھی کتابیں ملتی ہیں اتنی آسانی کے ساتھ دوسری زبانوں میں نہیں ملتی، تو آسان چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے کے پڑھو بولو. یا نہیں تو انبیاء کے سٹوریز، باپ ماں کیا کرتے بھائی، پورا دن وہ فون، فیس بک، واٹس ایپ، یہی چیزوں میں ماں باپ بزی ہو گئے تو بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم نہیں مل رہا. اگر باپ ایک دن لے کے بیٹھے، ٹھیک ہے بیٹا آجا، آج آدم علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، آجا بیٹا آج موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، آجا بیٹا آج نوح علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، آجا بیٹا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کریں گے. روزانہ ارے اچھی علماء لکھے سب بہترین کتابیں ہیں، رومن انگلش میں بھی اردو میں بھی ہے. روزانہ ماں باپ سونے سے پہلے 10 منٹ اس طرح اپنے بچوں سے بیٹھ کے اگر کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، اگر اس طرح گھر میں تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج ہوں گے. ہمارے بچے گمراہ ہونے سے بچیں گے، ہمارے بچے فتنوں میں پڑنے سے بچیں گے، ہمارے بچے گناہوں میں پڑنے سے بچیں گے. میرے بھائیوں یہ عمل کر کے دیکھو آپ. تیسری اور چوتھی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، گھر کے ماحول کی خرابی، تو اس لیے گھر کے ماحول کو پہلے اچھا بناؤ، گھر میں گناہ نہ ہو، گھر میں کوئی بھی گناہ کرنے والا، برائیاں کرنے والا نہ ہو، اور بہترین نمونہ بنو اپنے بچوں کے لیے. باپ نمازی تو بیٹا بھی نمازی بنے گا انشاءاللہ، باپ حرام سے بچیں گا تو بیٹا بھی حرام سے بچیں گا انشاءاللہ. اس لیے گھر میں صحیح ماحول رکھنا. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز وقت کی کمی. بچوں کے ساتھ ہم وقت نہیں بتا رہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں کی بگڑنے کی. آج بہت سارے لوگ، بلکہ جتنی بچیاں بھاگی، ان لوگوں سے جب پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ بیٹا کیا ہوا، وقت کی کمی اور محبت کی کمی، دو ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں اس طرح آپ دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی. تو یاد رکھو گھر میں بچوں کو جیسی محبت ملنا، جیسا بچے ماں باپ کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں، ویسا وقت ماں باپ نہیں دے رہے. اس لیے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے غلط دوستوں کے ساتھ وقت بتا رہے، اس لیے بچے بگڑ رہے. میرے بھائی اگر ماں باپ سنیں گے بچوں کی بات، بچوں کو ٹائم دیں گے، بچوں سے بیٹھ کے بات کریں گے، تو پھر بچے غلط دوستوں کے ساتھ بات کرنا بند کر دیں گے. یاد رکھو ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے، اس لیے وہ باہر جا کے اپنا ٹائم بتا کے آ رہے. میرے بھائیو اچھی طرح یاد رکھو، آپ اپنے آپ سے سوال کرو، کتنے دن ہوا ہوں گا آپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے بات کیے ہوں. آپ بغیر موبائل کے، بغیر کسی فضول چیز کے، سب کچھ چھوڑ کے بچوں کو سامنے بٹھا کے بات کیے ہوں. صرف بات، دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، آخرت کی بات، کون سی بھی بات بچوں کو بٹھا کے آپس میں قریب بیٹھ کے بات کیے ہوں. ایسا کتنا دن ہو گیا ہوں گا، کتنے دن گزر گئے ہوں گے آپ اپنے بچوں سے بات کر کے. میرے بھائیوں جو بچیاں بھاگ رہی نا، ان سے جب سوال ہوتا ہے تو یہی بول رہے کہ دیکھو ہمارے ماں باپ یا تو ہم کو وقت نہیں دیے، یا نہیں تو وقت دیے بھی تو گھروں میں ایسا وقت دیے، ایسا ہماری تربیت ہوئی، ہمیشہ ہم کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، غصہ کرنا، جھڑکیاں دینا، ماں کا بددعا دینا، اور باپ کا ہمیشہ غصہ کرنا، مارنا، چڑچڑا ہونا، یہی چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آئے. ہم کو جب گھر میں محبت نہیں ملی، محبت کی باتیں نہیں ملی، اس لیے کالج کو جانے کے بعد اگر کوئی محبت کی بات کرا تو ہم اس کی باتوں میں آگے اس کے ساتھ بھاگ گئے. بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی وجہ ہے. یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اے معاذ
اے معاذ میں چند کلمات آپ کو سکھاؤں گا، معاذ یاد رکھ لو، ہر نماز کے بعد پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھانے سے پہلے کیا تربیت دیے؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ جملہ ہم اپنے بچوں سے کتنی مرتبہ بولے؟ کتنی مرتبہ بولے بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ کے رسول سے کرنا، اس کے بعد ماں باپ سے کرنا، اس کے بعد بچوں سے کرنا۔ اس لیے بیٹا دنیاوی اعتبار سے میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بیٹا کچھ بھی پریشانی ہے مجھے بتا دینا، بیٹا میں ہوں ہمیشہ تیرے ساتھ۔ بیٹا کچھ بھی تکلیف ہے، کچھ بھی ٹینشن ہے، مجھ سے شیئر کرنا بیٹا۔ اس طرح کی بات جب ماں اپنی بچی سے بولیں گی، باپ اپنے بیٹے سے بولے گا، تو ہمارے نوجوان بچے ان کو کچھ بھی ٹینشن پریشانی ہے تو غلط دوستوں سے شیئر نہیں کریں گے، سب سے پہلے ماں باپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے 10th کا رزلٹ آیا، کتنے نوجوان خودکشی کر کے مر گئے۔ انٹر کا رزلٹ آیا، کتنے لوگ خودکشی کر کے مر گئے۔ اگر ماں باپ ان کو بھروسہ دیتے بیٹا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا ہم تیرے ساتھ ہیں، رزلٹس اور مارکس ہی سب کچھ چیزیں نہیں ہوتی، بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر ماں باپ ان کے ساتھ اچھا ریلیشن قائم کرتے تو پھر آج نوجوان ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہم لوگ صرف پیسہ کمانا، دکان کاروبار، ہمارے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا، اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، اچھے کھانے کا انتظام کرنا، یہی میری ذمہ داری ہے سمجھ کے باپ ہمیشہ گھر چھوڑ کے باہر بھاگ رہا ہے اور گھر میں بچوں کو وقت نہیں دے رہا۔ اس لیے بچوں کو اس چیز کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ لوگ غلط دوستوں کی صحبت میں چلے جا رہے، غلط باتیں سیکھ رہے۔ میرے بھائیو اس لیے تھوڑا سا وقت ہر دن اپنے بچوں کے لیے نکالو، بچوں سے بات کرو۔ تو یہ 5ویں وجہ ہے۔ 6ویں وجہ نوجوانوں کی بگاڑ کی، 6ویں وجہ یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ پہ کنٹرول نہیں ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بچوں کو موبائل دے دیے، آج ضرورت ہے، چلو ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت آپ اگر دے دیے تو اس کے اوپر کنٹرول، مکمل قبضہ۔ موبائل آپ کے بچوں کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی تو آپ کے بچے موبائل کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھو، پرکھو۔ آج کیا بولے ہم، 7th کلاس 8th کلاس 5th 6th پڑھنے والے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، کیا ضرورت ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچہ اسکول سے آیا، امی کا موبائل لے لیا، چلے گیا، نکڑوں پہ چورستوں پہ بیٹھ کے رات کے 10-11 بجے تک 5-6 کلاس پڑھنے والا بچہ دیکھ کے آ رہا۔ کیا دیکھ رہا کچھ بھی نہیں معلوم، باپ کمانے میں بزی، رات کو 10 بجے آتا، کھاتا سو جاتا، بچے آئے کی کھائے کی پڑھ لیے کی ہوم ورک کر لیے کی، اماں سے پوچھ لیا ہونے سو گیا، اماں بھی بزی پکانے میں کرنے میں گھر کے کاموں میں، ہاؤ بچہ لے کے چلے گیا موبائل، تھوڑی دیر کھیل لے تم بولا، گیم کھیل لے تم بول کے لے گیا، آ گیا سو گیا، لیکن وہ کیا دیکھ رہا اس میں آپ کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں یہ موبائل اتنی خطرناک چیز بنتے چلے جا رہی ہے آج، اتنی خطرناک چیز کہ میں کیا بولوں آپ کو۔ آپ خود بھی نیوز دیکھتے ہوں گے نا، 12-13 سال کے بچے ریپ کر دے رہے، بچیوں کو مرڈر کر دے رہے۔ بھائی اتنے گندے کیسے بنے بچے آج؟ ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے ہماری بچی ایسا حرکت کریں گی، لیکن بعد میں پتا چلنے کے بعد سر کو ہاتھ لگا لے کے بیٹھ رہے، اللہ کیا کرے، ہم تو نمازی دیندار، ہماری بچی ایسے گندے حرکتیں، اس کے ساتھ افیئر، اس کے ساتھ افیئر، اس کے ساتھ چاٹنگ، اس کے ساتھ چاٹنگ، شادی سے پہلے زناکاریاں، بدکاریاں، سب کچھ ہے آج۔ کیوں ہوا ایسا؟ آپ موبائل ایک دے دیے اور سمجھے کہ بھائی ہماری بچی ہے خالی تھوڑی دیر ویڈیوز دیکھ لیتی، ہمارا بچہ خالی گیم کھیل لیتا، اتنا ہی سمجھ رہے، لیکن وہ گیم کے ذریعے سے جو اس کو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، پھر وہ گوگل میں جا کے جو سرچ کرتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، ایک الگ دنیا میں چلے جاتا ہے، ایک گندی دنیا میں چلے جاتا ہے، وہاں سے پھر واپس لوٹنا ناممکن ہے، یاد رکھو۔ اور اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوان بچیاں، جیسے بچی بالغ ہوئی 12-13 سال کی ہوئی کہ نہیں، اب امی کا موبائل پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا، اماں اٹھا کے دے دیتی بچی کو، میری بچی بڑی ہو گئی، اب دیکھ لیتی، تھوڑا ٹائم پاس کر لیتی، الگ کمرے میں جا کے الگ کونے میں بیٹھ کے 24 گھنٹے نوجوان بچی موبائل ہی دیکھ رہی۔ کیا دیکھ رہی بولے تو ماں کو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہر ایک کے موبائل کو پاسورڈ اور لاک، کبھی بھی ماں
نہ اپنے نوجوان لڑکی کا موبائل کھول کے دیکھ سکتی ہے، نہ باپ نوجوان لڑکے کا موبائل کھول کے دیکھ سکتا ہے۔ اگر موبائل دینا ہی ہے تو اللہ کا ڈر بٹھا کے، دیکھ بیٹا میں نہیں دیکھ رہا، دیکھ بیٹا تیری امی نہیں دیکھ رہی، ابا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ بات بتا کے بیٹا یہ امانت ہے، کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا، ضرور پوچھے گا۔ بار بار یہ یاد دلاتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں اگر موبائل دیتے اور گھر میں سسٹم یہ رکھتے کہ کسی کے موبائل کا کوئی لاک نہیں ہوگا، کوئی پاس ورڈ نہیں ہوگا، سب کے موبائل گھر میں رہیں گے ایک ٹیبل پہ، جب چاہے ماں اٹھا کے دیکھے، جب چاہے باپ اٹھا کے دیکھے۔ آج تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ کیا ریل لگا رہی نوجوان لڑکی، کیا ریل لگا رہا نوجوان لڑکا، ماں باپ کو معلوم نہیں، حالانکہ انہیں گانے لگا رہی، شعر و شاعری لگا رہی، گندے فوٹوز لگا رہی، گندے ویڈیوز پارکوں میں جا کے جہاں بولے وہاں نکال کے ویڈیوز لے کے وہ لگا دے رہی، برتھ ڈے کے، میرج ڈے کے، ہر چیز۔ اگر اس کا لو فیل ہو گیا تو بریک اپ کے ویڈیوز لگا رہی، غم کے شاعریاں لگا رہی۔ اتنے بے غیرت ہو گئے ماں باپ، اپنی بچی کیا اسٹیٹس پہ لگا رہی ان کو معلوم ہی نہیں ہے، بس موبائل پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے۔ میرے بھائیوں موبائل پہ نگاہ رکھو ہمیشہ، اگر موبائل دینا ضروری ہے تو نگاہ رکھو، نگاہ رکھو، ورنہ نہیں ہمارے بچے نہ چھوٹے بچوں کو بڑے شوق سے دے دیتے، چل بیٹا دیکھ لے دیکھ لے، لت لگ جا رہی ہے۔ حالانکہ موبائل کے کتنے نقصانات ہیں سب کچھ دیکھ رہے آپ لوگ، اس کے باوجود بھی بچوں کے ہاتھوں میں اس طرح گھنٹے گھنٹے موبائل دے دینا اور اس پر کوئی کنٹرول نہیں کرنا، یہ بہت بڑی غفلت ہے تمہاری، یاد رکھو بہت بڑی غلطی کر رہے اگر آپ یہ کام کر رہے تو۔ بچی ہماری گھر سے باہر نہیں نکلتی لیکن گھر میں موبائل دیکھتی تو سمجھو کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ چوروں کے ڈر سے کھڑکیاں بند کریں لیکن مین ڈور دروازہ کھلا رکھ دیے، اس کا مطلب یہ ہے گھر سے باہر نہیں بھیجتے آپ بچی کو لیکن موبائل دے دیتے، موبائل میں کچھ بھی دیکھ لے، آپ نہیں دیکھتے اس چیز کو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ ماؤں کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہم، ہمارے جیسے مولانا مقرر لوگوں کو فون کرتے ہوئے مائیں رو رہی، آج مول صاحب کیا کرنا، ہماری بچی بگڑ گئی، اتنی پردے کی پابند، گھر سے باہر نہیں نکلتی، ہم کہیں پر نہیں بھیجتے، ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے ہماری بچی، لیکن کیا کرنا، خالی پڑھ لیتی، آن لائن کورس کر لیتی، بولے تو موبائل ہاتھ میں دیے، آج ایسی حرکت کر بیٹھی ہماری بچی، کتنا بھی سمجھا رہے نہیں سمجھ رہی۔ ماں رو رہی، باپ غصہ کر رہا، مار تم بول رہا، ختم کر دے تم بول رہا، کچھ لوگ رشتہ دار آ کے بیٹا آخرت کا تو بھی ڈر رکھ، اللہ سے تو بھی ڈر بول کے وہ لوگ آخرت کا ڈر بٹھا رہے، کچھ لوگ آ کے نیوز سنا رہے، دیکھ بیٹا جو لوگ گھروں سے بھاگے ان کی حالت کیا ہو گئی، ان کو مرڈر کر دے رہے، قتل کر دے رہے، تیرے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ نہ آخرت کا ڈر، نہ دنیا کی فکر، نہ فیوچر کا ڈر، نہ ماں باپ کی عزت، کتنا بھی سمجھاؤ، پیروں پکڑ لے کے معافی مانگو، پیروں پکڑ لے کے لٹکو، پھر بھی وہ لڑکی ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ محبت کر رہی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے سیکھی؟ صرف موبائل سے، صرف موبائل سے سیکھ لی۔ میرے بھائیوں موبائل پہ اگر ماں باپ کنٹرول نہیں رکھیں گے بچے بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد ایک اور وجہ آج نوجوانوں کے بگاڑ کی وجوہات میں سے بہت سارے وجوہات ہیں ویسے تو، بہرحال اور ایک دو باتیں بول دے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان کے غلط عادتوں پہ اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو بھی بگڑیں گے، اور ان کے غلط صحبتوں پہ اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو بھی بگڑیں گے۔ آج شریف گھرانے کے بچوں کو بگاڑنے والے کون؟ ان کے دوست، خاص طور سے یہ نوجوان۔ ابھی جو چھٹیوں کے دن ہے میں ہمیشہ بول رہا ہوں، میرے ویڈیوز تو ہمیشہ وائرل ہوتے ہی رہتے ہیں میرے بھائیوں، میں جگانا چاہتا ہوں لوگوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں جو ہو رہا ہے۔ تمہاری بچی شریف تھی، تمہارے گھر میں رہے سوتی دن شریف تھی، بہت اچھی تھی، پردے کی پابند تھی، نمازی تھی، لیکن تم سمر ہالیڈے سے بول کے تم ننیال بھیجے، تم خالہ کے گھر کو بھیجے، تم پھوپھی کے گھر کو بھیجے، اکیلی لڑکی کو بھیجے۔ اب وہاں پر نئے لوگ ملیں گے، نئے دوستہ ملیں گے، اس کی خلیری بہن ملیں گی، کوئی نہ کوئی تو ایک بگڑی ہوئی لڑکی، کوئی بگڑا ہوا لڑکا اس کو صحبت ملے گا، پھر وہ سکھائے گا ہر گناہ کا کام، وہ سکھائے گا۔ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے سگریٹ پینا کون سکھاتا؟ باپ تو نہیں سکھاتا نا، دادا تو نہیں سکھاتے نا، دوست سکھاتا ہے۔ شراب پینا کون سکھائے گا؟ دوست سکھائے گا۔ افائر کرنا، کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھنا، چاٹنگ کرنا کون سکھائے گا؟ دوست سکھائے گا، سہیلی سکھائے گی۔ اس لیے اگر بچے صبح سے شام تک کھیلنے کے لیے چلے جا رہے،
کہاں کھیل رہے, کس کے ساتھ کھیل رہے, ہمارے کو کوئی فکر نہیں ہے. بس ہمارے بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے, سمجھے تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے, بہت بڑے غلط فہمی میں ہے, دھوکے میں ہے. یاد رکھو, انہوں کھیل رہے تو بھی کہاں کھیل رہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو کن کے ساتھ دوستی کر رہے, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو رہی یا غلط لوگوں کے ساتھ دوستی ہو رہی, ان کے دوستوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. واٹس ایپ کے اس کے فرینڈز کون ہیں, فیس بک پہ اس کے فرینڈز کون ہیں, آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے. یوٹیوب دیکھ کے آئی, ریلز دیکھ کے آئی تو کیا دیکھ کے آئی آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بھائیو. یاد رکھو, اسی طرح ان کے غلط عادتوں پہ بھی نظر رکھو, نظر رکھو. ایک دن اگر تمہارا بچہ گالی دیا, اسی دن اس کو ٹوکو, اسی دن اس کو روکو. ایک دن پہلی مرتبہ اگر اس کے منہ سے گندی بو آئی سگریٹ کی, روکو. ایک دن پوڑی کھا کے آیا, لال زبان پہ دانتوں پہ دکھا, اس کو روکو, ٹوکو, ڈراؤ. ورنہ آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے, سب سے زیادہ گندی زبان, سب سے زیادہ غلیظ گالیاں, سب سے زیادہ سگریٹاں پھونکنے اور وہ پوڑیاں کھانے والے مسلمان نوجوان زیادہ نظر آ رہے. مسلمان ڈرگز کے شکار, راتوں کو 2-2 بجے تک باہر گھومنے والے کون, مسلمان. ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہے, میرا بچہ رات کے 2 بجے ابھی تک نہیں آیا. حالانکہ کتنے نیوز چینل والے نیوز چلا رہے, پولیس والے ہر جگہ جا کے مسلمان علاقوں میں بھگا رہے. کیا کر رہے تمہارے اما بابا, کیسے ہے رے, رات کو 2 بجے کیا کام ہے رے, ہوٹلوں پہ نکڑوں پہ بول کے مار کے بھگا رہے. پھر بھی شرم نہیں آتی ہے. ماں باپ اتنے بے فکر ہو گئے, بچہ کہیں بھی ہے, رات کے 1-2 بجے تک تمہارا نوجوان باہر رہتا, تم کو کوئی فکر نہیں. تو کیا تربیت دے رہے میرے بھائیوں. ان کے غلط عادتوں پہ اگر نظر نہیں رکھیں گے, ان کے غلط دوستیوں پر اگر نظر نہیں رکھیں گے, تو پھر نوجوان بگڑ سکتا ہے اور بگڑ رہا ہے اسی وجہ سے. تو بہرحال آخری بات, نوجوانوں کی بگاڑ سے, جیسے کہ ان کے زناکاریاں, افیئرز, بھاگنا بھگانا, شادی سے پہلے جو کچھ بھی گندے کام ہو رہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ نوجوانوں کا نکاح دیر سے کر دینا. نوجوانوں کا نکاح جلدی کر دو. پڑھانا اگر ضروری ہے, نکاح کے بعد بھی پڑھا دو. رخصتی بعد میں کرنا ہے, بعد میں کرو, لیکن میرے بھائیوں نکاح پہلے کرو. جس نوجوان لڑکے یا لڑکی کے لیے نکاح کی ضرورت 12-13 سال میں شروع ہوئی ہو, اس کو تم 30-35-40 سال تک پوری نہیں کرنے دو گے, تو پھر انہیں حرام راستے ڈھونڈے گا. جو چیز حلال طریقے سے نہیں ملتی, تو تب جا کے وہ حرام راستے ڈھونڈے گا. اس لیے نوجوان لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی نکاح جلدی کر دو, جلدی کر دو. صرف شادیوں کو اس لیے دیر کرنا کہ ہماری بچی ڈگری حاصل کرے گی, ہمارا بچہ فلاں جاب جب تک نہیں ملتا تب تک نہیں کریں گے, فلاں گھر نہیں بنے گا, فلاں بہنوں کی شادیاں نہیں کرے گا تب تک اس کا نکاح نہیں کریں گے, فلاں خاندان والے نہیں ملیں گے تب تک نکاح نہیں کریں گے, فلاں چیز ہم دیکھ رہے ایسا رشتہ ہونا جب تک نہیں کریں گے. جو معیارات ہم قائم کر کے رکھے, جس کی وجہ سے بچیاں رو رہی. آج ہم جاتے ایک جگہ نہیں, ایک جگہ کے حالات نہیں, صرف کریم نگر کے حالات نہیں بتا رہا ہوں, صرف تلنگانہ کے حالات نہیں بتا رہا ہوں, یو پی, بہار, راجستھان, مدھیہ پردیش, ہر جگہ سے ہم لوگوں کو فون کالز آتے, بچیاں روتی, بچے روتے. مل صاحب کیا کرنا, ہمارے خاندان میں 35 سال سے پہلے رشتہ ہی نہیں دیکھا جاتا, میں 35 سال کا ہوا, ابھی تک میرے گھر میں میرے رشتے کے تعلق سے بات ہی نہیں ہو رہی, ہم کیا کرنا. بچیاں رو رہی, مل صاحب کیا کرنا, میری امی ابا کو فکر ہی نہیں ہے آج تک, میں 25 سال 28 سال کی ہو گئی, ابھی تک میرا نکاح نہیں کرے. بلکہ بچیاں ماں باپ کو تو نہیں بول سکتی, کسی مولانا کو بول کے رو رہی. ایسے حالات ہے. اب کیا کرنا, اللہ کا ڈر ہے تو وہ اپنے نفس کو کچلتے ہوئے رو رو کے گھٹ گھٹ کے مر رہی. جس کو اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے, معاشرے کا بھی ڈر نہیں ہے, تو انہیں بے شرم ہو کے زنا کرتے ہوئے چلے جا رہی, بدکاریاں کر رہی, افیئرز, ہر ایک کے افیئرز ہے. تو میرے بھائیوں نکاح جلدی کرو, نکاح آسان کرو, تب جا کے ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا, ایک اچھی سوسائٹی بنے گی. لاسٹ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا بھی کرتے رہو بچوں کے تعلق سے. سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ بہترین دعا سکھایا, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہترین دعا ہے. وقت تو ہو گیا, اس لیے اس دعا کو سیکھو. ماں باپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اولاد کے تعلق سے, اپنے گھر والوں کے تعلق سے. تو یہ جو 10 یا 11 چیزیں ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا, یہی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کی. اگر اس کی اصلاح ہم کر لیں گے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بگڑنے سے بچا لے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کا صحیح علم سیکھنے اور ان لوگوں کو صحیح علم سکھانے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما. اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.